قرآن اللہ کا معزز کلام ہے جس کی حدود اللہ اور اس کے حبیب کو ہی معلوم ہے، جس کو مسلمان دل و جان سے محبت کرتا ہے، اور ایسا کوئی مسلمان نہیں جو قرآن کو اپنے گھر کی زینت نہ بناتا ہو۔ اور ایسے میں سوڈان میں ایک شخص عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک دل دہلانے والا عمل کرتا ہے جس سے پوری امت محمدیہ کی روح کانپ اٹھتی ہے، یعنی قرآن کو نذر آتش کیا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں کہیں بھی غیر مسلم مذہبی رہنماؤں، ان کی عبادت گاہوں اور ان کی مذہبی رسومات کی بے حرمتی کا واقعہ نہیں ملتا، بلکہ اسلامی تاریخ تو امن، رواداری اور احترام میں انسانیت کی علم بردار ہے۔ قرآن مجید کے نسخوں کو جلائے جانے کے واقعہ پر پوری انسانیت کو افسوس کرنا چاہیے۔ بالخصوص اہل کتاب کے لیے یہ واقعہ انتہائی شرمندگی اور ندامت کا باعث ہے۔ اس کی مذمت کی جانی چاہیے، اور اسی وجہ سے 7 جولائی کو پاکستان بھر میں حکمران و عوام مل کر اس پر احتجاج کریں گے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، کیا صرف احتجاج کرنے سے ہم بری ذمہ ہو جائیں گے؟ کیا دوبارہ کوئی کافر قرآن اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے سے باز آئے گا؟ تو ایسا لگتا تو نہیں، کیونکہ اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ معاملہ کافی سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور آج کا مسلمان احتجاج ریکارڈ کروا کر سمجھتا ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کر لیا، جبکہ دیکھا جائے تو 2005 سے لے کر 2023 تک مختلف ملکوں میں مختلف کافروں نے اظہار رائے کے نام پر قرآن کو نذر آتش کیا، اور ہر بار مسلمان صرف احتجاج دے کر خاموش ہو گئے۔ اور اسی کے برعکس اگر مسلمانوں کی عملی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہم نے قرآن کو صرف اور صرف مذہب تک محدود کیا ہوا ہے، اپنی عملی زندگی میں نہیں۔ کاش ان مقدس ارکان اسلام کو مذہبی تہواروں تک محدود رکھنے کے بجائے چلتے پھرتے ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں، تو ایسے واقعات کی نوبت کبھی نہ آئے۔ ہمارا اپنا دوغلاپن غیر مسلموں کو ہمت عطا کرتا ہے کہ وہ ایسی جارحیت کریں، اور وہ جب ہمارے مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، مگر جب ہمارے اعمال دیکھتے ہیں تو فکر حیرت میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں کہ یہ وہی قوم ہے جو مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے۔ ان کا کوئی بھی فعل اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں۔ شراب، زنا، سود، بے ایمانی جیسے بے شمار لعنتیں ان میں پائی جاتی ہیں جن سے دین اسلام نے منع فرمایا ہے۔ یہی منافقت اسلام کے دشمنوں کو حوصلہ عطا کرتی ہے کہ وہ ہمارے مذہب پر وار کرے، اور ہمارا نوجوان دین اسلام سے اتنا ہی واقف ہے جتنا ہم نے اسے بتایا ہے۔ دین سیکھنے کے لیے اسے مسجد بھیجا جاتا ہے جہاں وہ خوشی سے جانا پسند نہیں کرتا۔ کیا دین صرف اور صرف مساجد، مدارس تک ہی ہے؟ اسے عام جامعات میں کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ آج تک کتنے نوجوانوں کو سیرت النبی اور قرآن پاک پر ریسرچ کرنے پر PhD کی ڈگری ملی ہے؟ تو جواب منفی میں ہوگا، کیونکہ ہمارے جامعات میں مغربی علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ ایسے میں ہم مسلمان قوم کی ترقی کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ جب ہماری نوجوان نسل دین اسلام سے ہی نا واقف ہے تو وہ اس کا دفاع کیا کرے گی؟ اب وقت آ گیا ہے کہ سیرت النبی اور قرآن پاک کو مساجد اور مدارس سے نکال کر اپنی جامعات تک لے کر آئیں، نوجوان نسل کو ان علوم پر دسترس حاصل کروائیں تاکہ وہ دنیا بھر میں اس کا پرچار کرے، اور غیر مسلم اقوام کو اپنے جاندار دلائل سے قائل کرے کہ اس دین اسلام کیا درس دیتا ہے، جبکہ انتشار پر مبنی بیانات کے ذریعے سے دنیا بھر میں ایک کے بعد ایک واقعہ رونما ہوتا ہے جس میں ہمارے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے۔ ہم اس پر بھرپور احتجاج کرتے ہیں اور پھر آرام کی نیند سو جاتے ہیں۔ تو دوستو، آئیں تمام مسلم ممالک اپنے اپنے ملکوں میں اسلامی یونیورسٹیاں قائم کریں، پہلی کلاس سے دین اسلام پر تعلیم دی جائے۔ جس طرح سے انجینئر اور ڈاکٹر کی ڈگری لے کر نوجوان فخر محسوس کرتا ہے، اسی طرح وہ دین اسلام پر ڈگری حاصل کر کے خوشی محسوس کرے اور انہیں مناسب روزگار ملے۔ یہی نوجوان مغربی دنیا کے منفی پروپیگنڈا کو منہ توڑ جواب دے گا، یا شاید ایسے واقعات ہی رونما نہ ہو، کیونکہ جب مسلم دنیا کی بہترین مذہبی اسکالر اور PhD کے حامل افراد دنیا کو یہ باور کرائیں گے کہ دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور دین اسلام نسل انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے کیا درس دیتا ہے، اسلام تو محبت کا گہوارہ ہے، اس میں تو کسی بھی نفرت کا درس نہیں ہے، تو غیر مسلم نوجوان نسل جو دین اسلام کے افکار سے ناآشنا ہے
اسے دین اسلام سے آشنا کروانے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ کام ہمارے پڑھے لکھے نوجوان کر سکتے ہیں۔ پڑھے لکھے نوجوانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اسے دنیا کی اچھی کمپنیوں میں کام کرنا ہے، اس لیے اس کی سوچ کا دائرہ بھی وسیع ہوتا ہے۔ وہ دنیا گھومتا ہے، مختلف لوگوں سے ملتا ہے، ان کے خیالات سے آشنا ہوتا ہے، اپنی سوچ و نظریات ان کے سامنے رکھتا ہے، جس سے ان کے ذہن تبدیل ہو جاتے ہیں۔ موجودہ دور بہت ترقی یافتہ ہے، اس میں اپنے مخالفین کو قائل کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، نہ کہ احتجاج کی۔ احتجاج تو انسان کی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے مسلم دنیا کو احتجاج کے بجائے اپنے نظام تعلیم کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ انہیں اپنی جامعات میں دین علوم پر زیادہ سے زیادہ تعلیمات دینا ہوگی۔ مسلم دنیا کے پاس وسائل کی کمی نہیں، کمی ہے تو ان وسائل کے مثبت استعمال کی۔ سوڈان میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ رونما ہوا، جس پر دنیا بھر کے مسلمان میں شدید غصہ و غم پایا جا رہا ہے۔ وہ اپنے اپنے طریقہ کار کے تحت اس پر رد عمل بھی دے رہے ہیں، مگر کیا ایسا واقعہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ تو جواب ہوگا ہرگز نہیں۔ ہم نے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا عملی اقدامات اٹھائے ہیں؟ کچھ نہیں۔ ہم بطور مسلمان ایک ایسا واقعہ رونما ہونے پر وقتی احتجاج کر کے اپنا حق ادا کر دیتے ہیں، مگر کوئی پائیدار اور مستقل حل تلاش نہیں کرتے۔ تو اسی وجہ سے یہ واقعات تواتر کے ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو دوستو، آئیں بطور مسلمان ہم عہد کریں کہ ہم نے اپنے دین کی حفاظت اور اس کی سربلندی کے لیے عملی اقدامات اٹھانے ہیں، نہ کہ زبانی بیان بازی۔ دین اسلام کو دنیا میں مقدس ترین مقام دلوانا ہے تو اس کے لیے مثبت سوچ اور جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لینا پڑے گا۔ قرآن کی تعلیمات کو جامعات میں پڑھایا جائے اور اس سے ہمارے خود ساختہ معاشی و معاشرتی مسائل بھی حل ہوں گے، اور مغربی دنیا ہماری مذہبی تعلیمات سے بھی روشناس ہوگی۔ اگر آپ ان تمام باتوں پر متفق ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ احتجاج کے ساتھ ساتھ دین پر سختی سے عمل پیرا بھی ہوں۔ انہی لفظوں کے ساتھ الوداع لیتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔